اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اذا جب سأل کا سوال کیا پوچھا، اور جب پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، اے میرے محبوب جب میرے بارے میں پوچھیں میرے بندے تو یہ بتانا، فَإِنِّي پس بے شک میں قریبٌ ان کے بالکل قریب ہوں، نزدیک ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی وہ جو دعا کرتا ہے اس کی دعا کو میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں اس کی دعا، جب دعانی جب وہ مجھے بلائے، فَلْيَسْتَجِیبُوا اور میں اس کو جواب دیتا ہوں، لی اپنے لیے، اور میرے حکم کے مطابق وہ اگر ایمان لے، وَلْيُؤْمِنُوا اور اگر ایمان لے آئیں، پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم پر فاستجیب پس وہ جواب دیں، لی مجھے یا میری بات کا، یعنی کہ میرے حکم پر وہ چلیں، وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں بیا مجھ پر، لعلہم شاید وہ یرشدون شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنی پیاری آیت ہے، ہجوم ملام طوفان، مصائب میں، گرداب ہلاکت میں گرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے ان چند الفاظ سے اطمینان سکون کا کیا بھرپور پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور فرمائیے، انی قریب ان کے دو الفاظوں میں راحت اطمینان کی ایک دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے۔ اس فصل بہار کی نسیم سحر میں کسی ابر نسان کے حیات بخش قطروں میں وہ اثر کہاں ہے جو اثر ان دو لفظوں میں ہے۔ دکھ درد کا مارا جب وہ یہ سنتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق مجھ سے الگ تھلگ کہیں دور نہیں، کہ میرے قریب حال کا علم ہو، تو میرے علم ہو، رنج و علم کی خبر نہ ہو، بلکہ وہ قریب ہے، بالکل قریب اور نزدیک ہے، رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اسے کتنا قرار آ جاتا ہے۔ تمہاری زبان پر آئی ہوئی بات تو کیا، تمہارے دل میں چھپے ہوئے بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ افکار اور اندیشوں کے وہ نازک و لطیف ابگینے جو ہوائی صوتی لہروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان سب کو وہ جانتا ہے۔ وہ قادر بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تم دست دعا دراز تو کرو، تم دامن طلب پھیلا کر تو دیکھو، تم دل کے ہاتھوں سے اس کے در رحمت پر دستک تو دو، وہ سنے گا تمہاری فریاد، وہ قبول کرے گا تمہاری دعا، وہ بدل دے گا تمہاری بگڑی ہوئی قسمت۔ لیکن جب وہ کرم فرمائے تو سرکش نہ بن جانا، اگر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے تو سرکش نہ بن جانا، آپے سے باہر نہ ہو جانا، اپنی حدود کو پار نہ کرنا، اسی طرح سر نیاز اس کے در اقدس پر جھکائے رکھنا۔ اسلام قبول کرنے پر جو ذمہ داریاں تم نے قبول کی تھیں، جو عہد تم نے باندھا تھا، ان کو نبھاتے رہنا، رشد و ہدایات پاؤ گے، کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ ممکن ہے یہاں کسی کو شک گزرے کہ بسا اوقات دعا کرتے کرتے سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، بال اس کے پریشان، جسم اس کا گرد آلود، اس کا کھانا لباس سب حرام کمائی سے ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام ہے، تو وہ لاکھ پکارے دعائیں کرے، ایسے حرام خور کی دعا کب قبول ہونے کے لائق ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ دعا کی قبولیت کی ان شرائط کو ہم نے فراموش کر دیا، بلکہ ہم تو حلال حرام میں فرق کرنے کی رحمت بھی کبھی گوارا نہیں کی۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو جائے تعجب نہیں، بلکہ تعجب اور حیرت، تو اس کی رحمت ہے، بے پایاں پر ہے کہ پھر بھی وہ فریاد سن لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے بندو تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے، رو رو کے مانگو، جس طرح بھی ہے عاجزی انکساری سے مانگو، اگر اللہ تعالیٰ دے تو یہ نہ ہو کہ ہم بہت ہیں، اپنے آپ پر غرور نہ کرو۔ اور 4 ہستیاں دنیا میں تھیں، عظیم ہستیاں 4 جو بہت روئیں،
حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو 300 سال تک حیا کی وجہ سے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف نہیں اٹھائیں اور روتے رہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک اپنے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے بہت روئے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ اسی طرح نمبر 3 حضرت یحییٰ علیہ السلام جب 4 سال کے ہوئے تو ماں نے کہا کہ بیٹا باہر جا کر دوستوں سے کھیلو، مجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ یہ بات بار بار کہتے اور پھر رات دن روتے رہتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا رب کریم، میں نے آپ سے ایک ولی چاہا تھا، میرا فرزند تو دن رات روتا رہتا ہے جس کی وجہ سے مجھے سکون نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، تو نے مجھ سے جس طرح کا بیٹا چاہا تھا میں نے اسی طرح کا دیا ہے۔ جو شب و روز میری محبت میں روئے اور میرے عذاب سے ڈرتا رہے۔ ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے اور جنت اور دوزخ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک گوشہ میں بیٹھے وعظ سن رہے تھے۔ یہ بتایا، آپ نے بتایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور ہر کوئی جو کسی نے دنیا میں کیا اس کے مطابق وہ جنت یا ان کو دوزخ دی جائے گی۔ تو یحییٰ علیہ السلام پہاڑوں پر جا کر روتے رہے اور ان کی ماں 7 دن تک تلاش کرتی رہی۔ وہاں کسی نے بتا دیا کہ آپ کا بیٹا تمام دن پہاڑوں پر روتا رہتا ہے اور پھر فلاں غار میں جا کر سو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ کی والدہ سارا دن وہاں بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ جب بیٹا وہاں آیا تو ماں نے رو رو کر کہا، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر اور اپنا رونا موقوف کر، اور مجھے بتاؤ تو صحیح کس واسطے تو اتنا رو رہا ہے، مجھ سے کہو تو صحیح۔ وہ بولے، اے اماں جان، میں کیوں کر خاموش رہوں، مجھے تو دوزخ کی بات یاد آتی ہے اور مجھے خوف ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھ کو کہاں لے جا کر رکھے، میں اس وحشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہوگا۔ اس وقت عمر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 7 برس تھی۔ نمبر 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت روئے۔ آمین ثم آمین۔